السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین کرام، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو جنت کے متعلق سے چند باتیں بتائی تھیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج میں آپ کو دوزخ کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اور تمام عالم اسلام کو دوزخ کی سختیوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ کتابوں میں آتا ہے کہ دوزخ جو ہے یہ ایک مکان ہے، جگہ ہے جو اللہ رب العزت قہار و جبار کے جلال و قہر کا مظہر ہے۔ جس طرح سے انسانی ذہن، انسانی فکر اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتی، جنت کی نعمتوں، جو نعمتوں کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے اس کا ادراک اپنے عقل و فہم سے نہیں کر سکتے، اپنے ذہن میں نہیں لا سکتے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جو دوزخ کو بنایا ہے اس کے عذاب کو، اس کی شدت کو، اس کی دشواریوں کو بھی انسان اپنے ذہن میں نہیں لا سکتا۔ اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتا ہے مولا اسے مجھ سے پناہ دے دے، یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے مولا اسے پناہ دے دے۔ قرآن مقدس میں متعدد جگہوں پر جہنم سے بچنے کی وعیدیں آئی ہیں، اور اب فرماتا ہے دوزخ سے ڈرو، جہنم سے بچو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سب کو سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ آپ جہنم سے پناہ مانگتے تھے، اور جہنم کے شرارے، اس کی لپٹیں، آگ کی شعاعیں بڑے بڑے محلوں کے برابر ہوگی، اور جہنم میں انسان اور پتھر اس کے ایندھن ہوگی۔ اور یہ جو دنیا کی آگ ہے یہ جہنم کی آگ کے تر حصوں میں سے ایک حصہ جز ہے، جس کو سب سے کم درجے کا عذاب دیا جائے گا جہنم میں۔ اس شخص کو آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے۔ وہ سمجھے گا کہ جہنم میں سب سے بڑا عذاب، سب سے زبردست عذاب مجھ پر ہی ہو رہا ہے، حالانکہ اس پر سب سے ہلکا عذاب ہے۔ جس پر بھی ایسا عذاب ہوگا کس طرح جہنم میں رہے گا، اللہ ہم سب کو معاف عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس شخص سے پوچھے گا کہ اگر ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو سب فدیہ کر دے گا؟ فدیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لوگ قیدی ہوتے ہیں تو قید سے چھٹنے کے لیے کچھ پیسے رقم دیتے ہیں تو اسے فدیہ کہتے ہیں۔ تو جہنمی عرض کرے گا مولا میں سب فدیہ کر دوں گا۔ تو رب فرمائے گا جب تو پشت آدم میں تھا تو ہم نے اس سے بہت آسان چیز کا حکم دیا تھا کہ بندے کفر نہ کرنا، لیکن تو نہیں مانا۔ حضرات محترم، جہنم کی آگ 1000 برس تک جلائی گئی، تھوکائی گئی، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس اور اسے تھکایا گیا، جلایا گیا، یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی، اور اب اس ایسے ہی سیاہ رنگ پر جہنم موجود ہے، اور جہنم میں روشنی کا نام و نشان نہیں ہے۔ جبریل امی علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قسم کھا کر بیان فرمایا کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کی برابر کھول دیا جائے، اگر جہنم کو اتنا تھوڑا سا سوئی کے ناکے کے برابر اگر کھول دیا جائے تو تمام سمیع والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں۔ اور قسم کھا کر فرمایا اگر جہنم کا کوئی دروغہ اہل دنیا پر ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے کل کے کل اس کی ہیبت سے مر جائیں۔ اور قسم کے ساتھ جبریل امی نے بیان فرمایا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر
کہ ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو پہاڑ کانپنے لگیں اور وہ قرار نہ پائیں، یہاں تک کہ نیچے کی زمین میں دھنس جائے۔ یہ دنیا کی آگ خدا سے پناہ مانگتی ہے، دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں واپس نہ بھیجا جائے، مگر تعجب ہے انسان سے کہ جہنم میں جانے کا کام کرتا ہے اور اس آگ سے نہیں ڈرتا جس سے آگ بھی ڈرتی ہے اور پناہ مانگتی ہے۔ اور کتابوں میں ملتا ہے کہ دوزخ کی گہرائی کتنی ہے یہ اللہ و رسول جانے، لیکن حدیث پاک میں ملتا ہے کہ اگر جہنم کے کنارے سے کوئی پتھر جہنم میں پھینکا جائے تو 70 سال میں گزرنے کے باوجود بھی اس کے تہ تک نہیں پہنچ پائے گا۔ حالانکہ اگر انسان کے سر کے برابر سیسا کا گولا آسمان سے زمین کو پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے پہلے زمین تک پہنچ جائے گا، حالانکہ آسمان سے زمین کی راہ 500 سال کی راہ ہے۔ پھر جہنم میں مختلف طبقات ہیں، کنویں ہیں، گڈھے ہیں، طرح طرح کے اللہ رب العزت نے عذاب بنائے ہیں کافروں کے لیے۔ اور کچھ عذاب نہ ہوتا تو یہی کیا کم تھا، مگر کفار کی سرزنش کے لیے، ان کو تڑپانے کے لیے اور طرح طرح کے عذاب مہیا کیے۔ لوہے کی ایسی بھاری گرزوں کو بنایا رب نے، ایسے بڑے بڑے ہتھوڑے بنائے سے فرشتے اگر زمین پہ رکھ دیں اسے تو پورے روئے زمین کے انسان اور جن مل کر بھی اسے نہ اٹھا سکیں۔ اور جہنمیوں کو پینے کے لیے تیل کی طرح گرم پانی دیا جائے گا۔ جب اس پانی کے سامنے وہ اپنا چہرہ کریں گے پینے کے لیے تو ان کے چہرے کے گوشت جھڑ کے اسی میں گر جائیں گے اور سر پر گرم پانی ڈالا جائے گا۔ اور جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی، جو مواد بہے گا اسے پلایا جائے گا، اور جب وہ پانی مانگیں گے انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ پانی پئیں گے تو پیٹ کے سارے اجزاء سب گل کے بہہ جائیں گے اور ان کی پیاس نہ بھی بجھ پائے گی۔ پھر کفار جان سے عاجز آ کر مشورہ کریں گے، مالک علیہ السلام دروغ جہنم کو پکاریں گے، اے مالک تیرا رب ہمارا قصہ تمام کر دے۔ مالک علیہ السلام 1000 سال تک جواب نہ دیں گے۔ 1000 برس کے بعد فرمائیں گے، مجھ سے کیا کہتے ہو؟ اس سے کہو جس کی نافرمانی کرتے تھے۔ 1000 برس تک جہنمی اللہ رب العزت کو اس کی رحمتوں کے نام سے پکاریں گے، وہ 1000 برس تک کا جواب نہ دے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا تو یہ فرمائے گا، دور ہو جاؤ، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے اور گدھے کی آواز کی طرح چلا چلا کر روئیں گے۔ ابتدا آنسو نکلیں گے، جب آنسو ختم ہو جائے گا تو خون روئیں گے، روتے روتے گالوں میں خندقوں کی مثل گڑھے پڑ جائیں گے، رونے کا خون اور پیپ اس قدر ہوگا کہ اس میں کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگے۔ اور جہنمیوں کی شکلیں ایسی ہوں گی، اگر انہیں دنیا میں لایا جائے تو ان کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے سارے لوگ مر جائیں اور ان کا جسم ایسا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک شانہ سے دوسرے شانے تک تیز سوار 3 دن تک چلتا رہے۔ ایک ایک ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، کھال کی موٹائی 42 ذرا کی ہوگی، زبان 1 کوس 2 کوس تک منہ سے باہر گھسیٹتی ہوگی، لوگ اس کو رو دیں گے۔ بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جیسے مکہ سے مدینہ تک، اور وہ جہنم میں منہ سکوڑے ہوں گے، اوپر کا ہونٹ سمیٹ کر بیچ سر پہنچ جائے گا اور نیچے کا لٹک کر ناف کو پہنچ جائے گا۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ جہنمی جو ہوں گے وہ انسانی شکل میں نہ ہوں گے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو سب سے احسن بنایا، سب سے خوبصورت بنایا، اور سب سے بڑی بات
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسانی شکل میں دنیا میں تشریف لائے. اسے اللہ رب العزت جہنمیوں کو انسانی شکل میں باقی نہ رکھے گا بلکہ انہیں بدل دے گا. اور پھر آخر میں جہنمیوں کو ان کے قد کے برابر، ان کے جسم کے برابر صندوق بنائی جائے گی آگ کی. پھر ان کو اس میں رکھ کر اس میں آگ جلائی جائے گی. پھر صندوق کا دروازہ بند کر کے تالا بند کر دیا جائے گا. اس کے بعد پھر اس صندوق کو ایک دوسرے صندوق میں ڈالا جائے گا. پھر اس میں آگ جلائیں گے اور اسی طرح کئی صندوقوں سے بند کیا جائے گا. پھر ہر جہنمی سوچے گا کہ اب جہنم میں صرف میں ہی باقی رہ گیا ہوں، باقی سب لوگ نکل گئے. اللہ رب العزت عالم اسلام پہ کرم فرمائے اور مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر فرمائے. نسأل اللہ العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.